پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کی یہ مقدس محفل میلاد پاک عالی جناب محمد زاہد انصاری صاحب نے اپنی دختر نیک اختر کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر منعقد کیا ہے، اور ہم سب کو اس محفل میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کرنے کی دعوت بھی دی، اور ساتھ ہی ساتھ کل جو نکاح کا رسم ہونے والا ہے اس نکاح میں کامیابی کی دعا کرنے کی بھی دعوت دی۔ ہم مسلمانوں کا بڑا اچھا طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرنا ہوتا ہے تو پہلے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب کوئی اہم کام شروع کرنا ہوتا ہے تو ہم پہلے اپنے نبی کا ذکر کر لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا ذکر اس لیے کرتے ہیں، نبی پاک کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ اس ذکر کی برکت سے ہمارا جو کام ہونے والا ہے وہ مکمل ہو جائے، اور یقیناً اس کی برکت کام میں شامل ہوتی ہے، تبھی تو انسان کا کام بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر ہمیشہ ہوا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے۔ بے شک حق ہے۔ ہمارے نبی کا چرچا ہر زمانے میں ہوا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔
بے شک بے شک کسی کے روکنے سے رک نہیں سکتا ہے. آپ لاؤڈ اسپیکر بند کر دیجئے، یہ بکس بھی بند کر دیجئے، پھر بھی نبی کا ذکر ہوتا رہے گا. بے شک ارے آج ان چیزوں کا دور آ گیا، ان چیزوں کا زمانہ آ گیا. پہلے کون سا لاؤڈ اسپیکر تھا، کون سا بکس تھا؟ کیا پہلے نبی کا ذکر نہیں ہوا؟ کیا پہلے خدا کا ذکر نہیں ہوا؟ ہر زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا. بے شک، سبحان اللہ. اور آج جو ہم اور آپ نبی کا ذکر کر رہے ہیں، ان زمانوں میں انبیاء کرام نے، نبیوں نے، رسولوں نے پیارے مصطفیٰ کا ذکر کیا. ایک مثال میں دیتا ہوں، محبت سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مثال، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم تمام انسانوں کے باپ. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی شروعات وہیں سے فرمایا. دنیا میں آنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ جنت میں. حضرت آدم علیہ السلام بھی اور آپ کی بیوی، ہم سب کی ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی جنت، اور جنت ہی میں دونوں کا نکاح ہوا. حضرات، اللہ کی حکمت کے تحت حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا اور دنیا میں بھیجا گیا. حکمت کیا تھی؟ کہ حضرت آدم جنت سے اگر نہیں نکلیں گے تو دنیا میں جائیں گے کیسے؟ دنیا میں نہیں جائیں گے تو انسان کی آبادی کیسے ہوگی؟ اور جب انسان ہی نہیں رہیں گے تو ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیسے جائیں گے؟ یہ سارے حکمت اللہ تعالیٰ کی تھی. اس لیے حضرت آدم علیہ السلام سے خاص طور پر ان کی بیوی سے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم اور حوا، جنت میں ہر جگہ تم سیر کر لینا مگر اس درخت کے پاس نہیں جانا. ظاہر سی بات ہے، اگر ہمیں سے آپ سے کوئی یہ کہے کہ تم پوری بستی گھوم لینا مگر ادھر مت دیکھنا، تو آپ کے مزاج میں بار بار یہ کھٹکے گا کیا بات ہے، آپ کہیں دیکھو نہ دیکھو لیکن ادھر ضرور دیکھ دو. آپ کی نظر ادھر ضرور چلی جائے گی. ایک صحابی رسول ہے حضرت، جب وہ مکہ آئے تو ان سے کہا گیا کہ تم ہر جگہ جانا اور سب کی باتوں کو سننا مگر عبداللہ کا بیٹا محمد ہے اس کی طرف مت دیکھنا، اس کی بات کو مت سننا. جانتے ہیں اس نے اپنے کان میں روئی ڈال دیا، انہوں نے اپنے کان میں روئی ڈال دیا اس لیے کہ کہیں ادھر سے میرا گزر ہو تو اس کی آواز میں میری کان میں آ جائے. اتنا لوگ بھڑکا ہی دیا تھا. لیکن اتفاق کہیے کہ جب اس صحابی رسول کا گزر میرے آقا کے در سے ہوا تو اس کے من میں، ان کے من میں یہ ارادہ ہوا کہ کیا بات ہے، کیوں مجھے منع کیا گیا. ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں کون ہے وہ. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میرے آقا کے چہرے میں وہ کشش تھی کہ جو نبی کو دیکھتا نبی کا دیوانہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جو نبی کو دیکھتا نبی کا شیدائی ہو جاتا.
صحابی جب دیکھے تو دیکھتے رہ گئے. اب ان کے دل میں خیال آیا آخر یہ کر کیا رہا, یہ بول کیا رہا, ذرا اس کو بھی سنے. انہوں نے اپنے ایک کان سے روئی کو ہٹا دیا. پیارے نبی قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے اور قرآن کی تلاوت ان کو اتنی اچھی لگی کہ آپ نے اپنے دوسرے کان سے بھی روئی کو ہٹا دیا. اب تلاوت جب سننے لگے تو سنتے سنتے نبی کے بھی دیوانے ہو گئے اور کلام مقدس کے بھی شہدائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات جانتے ہیں وہ صحابی سرکار کے قدم مبارک پر گر گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے اور اپنے مذہب میں داخل فرما لیجئے, مجھے اپنا غلام بنا دو. سبحان اللہ. کہا یا رسول اللہ جب میں یہاں آیا تو چاروں طرف سے لوگوں نے کہا کہ تم ہر جگہ جانا مگر محمد کے پاس مت جانا, ان کی باتوں کو مت سننا. مگر جب میں نے آپ کو دیکھا کلام مقدس کو سنا تو ایسا لگا کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں اور یہ کلام کسی انسان کا نہیں بلکہ پروردگار عالم کا کلام ہے. سبحان اللہ. بہت خوب, بہت انشاءاللہ. حضرات کلمہ پڑھ کر مسلمان. حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ, اے آدم کی بیوی حوا ہر جگہ تم سیر کر لینا مگر اس پیڑ کی طرف مت جانا. حضرت آدم علیہ السلام کیونکہ اللہ کی حکمت تھی ان کو جانا تھا, دل میں خواہش ہوئی, چلے گئے. گندم کا پیڑ تھا, کچھ پھل کھا لیا, اس کا دانہ کھا لیا. اب کھانے کے بعد حاجت محسوس ہوئی. اللہ تعالی نے فرمایا آدم اب تم کو یہاں سے نکلنا ہے, اب یہاں سے نکلنا. کہا کہ اب کیا؟ کہا اب میں تم کو دنیا میں بھیج رہا ہوں, اپنا خلیفہ بنا کر, اپنا نبی بنا کر بھیج رہا ہوں. اب تمہیں اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیج رہا ہوں. حضرات فرشتوں کو بلایا, فرمایا کہ اے میرے فرشتوں آدم کو میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں, اپنا نائب بنا رہا ہوں. جانتے ہیں فرشتوں نے کیا کہا؟ کہ اللہ یہ آدم جس کے اندر قوت نفسانیت ہے, قوت غضب ہے, اسے گناہ ہو سکتے ہیں, اسے غصہ میں قتل ہو سکتا ہے, فساد برپا کر سکتے ہیں, یہ ایسے کو تو اپنا نائب بنا رہا. ہم تیری دنوں رات تیری پاکی بیان کرتے, تیری عبادت کرتے, ہم سبحان اللہ کرتے, تیری تسبیح پڑھتے, انہیں تو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے. تو پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون. اے میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. اور تمام چیزوں کے نام ان فرشتوں کے سامنے تمام چیزوں کو رکھ دیا اور فرشتوں کو حکم دیا اے میرے فرشتوں ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ. فرشتے کہنے لگے لا علم لنا الا ما علمتنا. اے اللہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا, ان چیزوں کے نام ہمیں معلوم نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو بلایا گیا, اے آدم آؤ, آپ بتائیے ان چیزوں کا نام. آپ بتائیے تمام چیزیں وہاں تھی. حضرت آدم علیہ السلام کو جب حکم ہوا تو آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کا ایک ایک کر کے نام بتا دیا.
وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا نام حضرت آدم کو سکھا دیا۔ ذرا سوچیے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام چیزوں کا نام سکھا دیا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ جب آدم علیہ السلام تمام چیز کے عالم ہوئے، ہمارے نبی تو تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، واہ واہ۔ ہمارے آقا تو تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ سوچو جب حضرت آدم کا علم اتنا ہے تو اپنے نبی کا علم کتنا ہوگا۔ بے شک بے شک۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کا نام بتا دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو فرمایا الم اقل لکم انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں میں نے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تم سے پوچھا گیا ان چیزوں کے نام تم نے نہیں بتائے، آدم سے پوچھا گیا آدم نے بتا دیا۔ یہی فرق ہے تم میں اور ان میں۔ پروردگار عالم نے فرمایا سن لو اے میرے فرشتوں، میری خلافت، میرا جو نائب ہو رہا ہے، میرا جو خلیفہ بن رہا ہے، وہ تقوی پرہیزگاری کی بنیاد پر نہیں بلکہ علم کی بنیاد۔ تقوی پرہیزگاری کی بنیاد پر میں نے انہیں اپنا خلیفہ نہیں بنایا بلکہ علم کی بنیاد پر۔ تم سے علم میں زیادہ ہے۔ اور سنو، رہی بات غصہ والی قوت، جھگڑا فساد والی قوت، اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان قوتوں کے ساتھ ساتھ ایک عقل کی قوت بھی اس کو عطا فرمایا۔ عقل کی قوت، اگر بندہ اپنے عقل سے کام لے تو نہ کبھی خون بہائے گا، نہ فساد کرے گا، نہ کبھی کسی کا مرڈر کرے گا، نہ کوئی غلط کام کرے گا۔ بہرحال حضرت آدم جب دنیا میں آئے، بات لمبی ہو گئی، جب دنیا میں آئے تو ان کو اپنی اس خطا کا احساس ہوا کہ اللہ نے ہم کو منع کیا تھا اس پیڑ کے پاس نہیں جانا، ہم چلے گئے، پتہ نہیں اب میرا کیا حال ہوگا، کیا انجام ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں میری پکڑ ہو جائے گی۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں گریہ بزاری کرنے لگے، توبہ استغفار کرنے لگے، خوب دعا کر رہے ہیں، خوب توبہ کر رہے ہیں۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 6 مہینہ، سال 2 سال 5 سال دعا کر رہے ہیں، مگر اللہ کی طرف سے قبولیت نہیں آ رہی، یعنی ان کی توبہ قبول نہیں ہو پا رہی۔ کتابوں میں آیا 1-2 دن نہیں بلکہ 300 سال تک حضرت آدم دعا کرتے رہے۔ حضرات ایک بھول ہوئی تھی ان سے، وہ بھی حکمت الہی کے تحت ایک بھول ہوئی تھی، لیکن اس کے لیے 300 سال تک دعا کرتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، میری توبہ قبول کر لے، میری توبہ قبول کر لے۔ افسوس ہے ہم اپنی زندگی کے بارے میں، ہمارے سماج اور معاشرے کی لوگوں کی زندگی کے بارے میں آپ غور کریں، اپنی زندگی کے بارے میں۔ 1-2 بھول نہیں، ہم سے آپ سے اتنی ساری غلطیاں سرزد ہوئی، اتنے سارے گناہ ہوئے کہ جس کا ہم حساب بھی نہیں لگا۔ کبھی ہمارے آپ کے دل میں خیال آیا کہ چلو اللہ سے معافی مانگتے، چلو اللہ سے توبہ کرتے، گناہوں پر گناہ کرتے جاؤ؟ کبھی خیال نہیں آیا۔ خیال کیا، دعا میں میلاد میں بھی آتے ہیں تو لوگوں کا دھیان کھانے پینے کی طرف سے، فاتحہ جب دعا کی باری آتی ہے امام صاحب کو آگے بڑھا، امام صاحب دعا فرمائیں۔ ہم نے دیکھا گھروں میں جب فاتحہ ہوتا ہے امام صاحب تو ماشاءاللہ امام ہے، ہم سے بہتر جانتے ہیں، ہم بھی امامت کے دور سے گزرے ہیں۔ جب گھروں میں فاتحہ ہوتا ہے تو فاتحہ کا نیم کیا ہونا چاہیے؟ بوڑھے بچے جوان جتنے ہیں
سب ایک ساتھ بیٹھ جائیے، امام صاحب آگے رہیں گے، فاتحہ کریں گے، دعا کریں گے، سب لوگ آمین کہیں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، شیرنی رکھ دیا، گلاس میں پانی رکھ دیا، نذرانہ رکھ دیا، امام صاحب اب دعا کر رہے، فاتحہ پڑھ رہے، کیا کر رہے امام صاحب سے، ادھر بات ہو رہی ہے، ادھر گفتگو ہو رہی ہے، ادھر کام ہو رہا ہے، ادھر کھانا پک رہا ہے، ادھر کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ مان لیجئے اگر کوئی انسان اپنے باپ کے نام سے فاتحہ دلا رہا ہے اور کہ امام صاحب آپ کر دیجئے، قبر میں باپ کو انتظار ہے بیٹے کی دعا، قبر میں باپ کو انتظار ہے اپنے پریوار والوں کی دعا کی، اور یہ بیٹے، یہ پریوار والے اپنے گھروں میں آرام کرتے ہیں اور امام صاحب کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرات غور کیجئے، ایک بھول ہو گئی حضرت آدم علیہ السلام سے تو 300 سال تک مسلسل دعا کرتے رہے، آج ہم سے ہزاروں گنا اور خدا نہ خواستہ کبھی سال میں ایک آدھ بار پہنچ گئے مزار شریف پر، بغل میں روضہ شریف ہے، وہاں جائیں گے بھی تو دعا کیا کریں گے، اپنے گھر کے بارے میں، اپنے کاروبار کے بارے میں، اپنی کمائی کے بارے میں، میری بزنس میں اتنا اضافہ ہو جائے، میری کمائی بڑھ جائے، میری ترقی بڑھ جائے، میرے گھر میں اتنا برکت ہو جائے، ایسا ہو جائے۔ ارے دعا کرنا ہے، اگر کسی بزرگ کی بارگاہ میں جاتے ہو تو اس بزرگ کے وسیلے سے اپنی بخشش کی دعا کرو، اپنے ماں باپ کی مغفرت کرو۔ جب اپنی بخشش ہو جائے گی نا، جو تم رب سے مانگو گے عطا فرما دے گا۔ جب ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے رہیں گے، لاکھ دعا مانگ لو، دعا کے لیے زبان پاک ہونا چاہیے، ضمیر پاک ہونا چاہیے۔ اپنے لیے بھی دعا مانگو اور اپنی ماں کے لیے۔ ایک صحابی حضرت حذیفہ، محبت کے ساتھ بول دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت حذیفہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں، اور ان کا گھر تھوڑا دور تھا، آقا نے ان کو اجازت